بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت پر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڑ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا خاص ذکر اس طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے رکوع کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ وعید فرمائی ہے کہ تم دوسروں کو تو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور تم خود اس پر عمل نہیں کرتے، کہ تم دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور اپنی ذات کو اس سے بھلا دیتے ہو، اور تم حالانکہ کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا اس کی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ ہمیں بھی دوسروں کو کہنے سے پہلے ہم سب کو خود ان تمام چیزوں پر نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور صبر نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرمانے ہیں کہ کسی بھی کام کے اوپر یا کسی بھی معاملے میں جب حالات آ جائیں تو تم کیا کرو؟ صبر کرو، نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے، اور مدد حاصل کرو نماز ہی کے ذریعے سے۔ اور نماز بھاری ان لوگوں پر ہے جس کے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے لیے بھاری ہے، لیکن ان کے اوپر بھاری نہیں ہے جو نماز کو دھیان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔
جو اس بات کی طرف خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ کی طرف ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیلیوں، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، تم کو میں نے سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یعنی وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، نہ ماں بیٹی کے، نہ بیٹی ماں کے، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن جو ہے نا ہر ایک کو اپنا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا اور نہ کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی قسم کا کوئی فدیہ یعنی بدلہ لیا جائے گا، فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ان کو اس دن مدد پہنچا سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ وَاتَّقُوا يَوْمًا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب فرعون نے یہ اعلان کروایا تھا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے، لڑکے پیدا ہوں گے، ان سب کو تو گویا کہ کیا کرنا ہے، قتل کر دینا ہے، اور لڑکیاں اگر ہوگی تو ان سب کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ جس کو چاہے اس کو کون چک سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی کروائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اسی فرعون کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کو زندہ و جاوید رکھا، اور صحیح و سالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا۔ یہ بیچ کے رکوع کا ترجمہ کل ہو گیا تھا، ایک رکوع کل کے رہ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے آج اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اب حسب معمول اگلا چھٹے رکوع کا ترجمہ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کریں جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ اور ایک شہر میں جا اترو، وہاں تمہیں وہ چیز مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہے۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک بغیر ذریعہ معاش کے، بغیر کمائی ہوئے، بغیر کھیتی کیے ہوئے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ترنج اور بٹیر ہے نا، من اور سلوہ جس کو کہتے ہیں، اس کا جو ہے کھانے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا۔ لیکن ان اسرائیلیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے موسیٰ، تم کہو اپنے اللہ سے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اور ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے ککڑیاں اور ترکاریاں اور دال اور پیاز لہسن یہ سب جو ہیں ہمیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھی کہ کیا تم اعلیٰ کو ادنا پر ترجیح دیتے ہو؟ یعنی جو اچھی چیزیں تمہیں مل رہی ہیں کیا تم اس کے بدلے میں گھٹیا چیز کی مانگ کر رہے ہو؟ جب انہوں نے ضد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے اتر جاؤ، تم دوسرے شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیز مل جائیں گی جو تم نے مانگ کی ہے۔ پھر ان یہودیوں پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ لے کر لوٹے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان آیتوں کا انکار کیا تھا اور پیغمبروں کو وہ ناحق قتل کرتے تھے۔ اس تعلق سے کل بات آ گئی تھی کہ من اور سلوہ جو غذا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھلایا تھا، اور پھر انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ترکاریاں وغیرہ چاہیے، تو ان کا یہ مطالبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ اس موقع پر ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی کہ اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، سامنے ایک شہر ہے اس میں تم چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یہی سب چیز چاہیے، ترکاریاں، ککڑی، دال اور پیاز وغیرہ، تو سامنے ایک شہر ہے وہاں تم چلے جاؤ، وہاں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے وہ شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے، لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا۔ تو شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینہ تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مسخرہ پن کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الفاظ شکایت معافی مانگنے کے وہ یہ تھا، حتتن یا اللہ ہمیں ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے انہیں اسے بدل کر کیا کہا، حنتتن یعنی گندم۔ تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لفظ کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے کہ جب بنی اسرائیل میدان تیہ صحرا سینا میں محصور تھے، یعنی قید تھے، وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب قوم پیاسی تھی، تڑپ رہی تھی، تو انہوں نے پانی کی مانگ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو مارو، تو مارتے ہی 12 چشمے پیدا ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے
بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ تعالیٰ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے نا، یعنی ان کو یہ کبر تھا اور ان کی یہ اکڑ تھی ان کے اندر کہ یہ صرف جو ہے نا ہماری نسل کے لیے اور ہم اللہ کے گویا کے لاڈلے بندے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کیا کہ ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے، ان کو اس بات کا گھمنڈ تھا۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار ہی نہیں کر سکتا، یا ان کا حقوق یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے۔ اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق تعالیٰ کسی ایک نسل میں محدود، حق تعالیٰ واضح فرمایا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہاری جو یہ اکڑ ہے کہ نہیں ہماری نسل کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تو یاد رکھو کہ ایسا کچھ نہیں ہمارے یہاں تو ایمان اور عمل صالح دیکھا جائے گا۔ حق کسی ایک خاندان کے اندر محدود نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے یا کسی ایک خاندان کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ جس خاندان میں بھی، جس نسل میں بھی حق والے لوگ ہوں گے اور ایمان اور نیک صالح والے لوگ ہوں گے، اعمال والے لوگ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ میں معاملہ کریں گے۔ تو جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کی بنیادی شرط پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں سبائی کہا جاتا ہے، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے نا، اس لیے نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پچھلی آیت میں 40-41 میں اسی لیے تمام بنی اسرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت 65، 68 اور 155، 157 ہے، اس کے اندر ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اسے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی اگر اللہ ہم سے خود کہیں گے براہ راست تو ہم عمل کریں گے، لیکن ان کا مطالبہ نامعقول تھا، مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ اعراف آیت 155 میں بیان فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ یہ انہوں نے گویا کہ اپنی طرف سے بات گھڑ لی اور ملاوٹ کر دی اس کے اندر۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی تو وہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گر نہ جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔
یعنی جب ملاوٹ شروع کی تو پھر گویا کہ تو پہاڑ اس قدر جھک گیا کہ ان کو ایسا لگا کہ کہیں ہم پر یہ پہاڑ گر نہ جائیں، تو پھر انہوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ سے پھر وعدہ کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، جیسا کہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے یہ بات نقل کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید بھی نہیں ہے، یعنی ناممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا۔ مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، جس میں لفظ نطق کا استعمال ہوا ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ، جس کے معنی ہیں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں۔ لہذا آیت کا ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا گیا۔ اور سنیچر کو عربی میں عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا سنیچر کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سنیچر کے دن کو مقدس بنایا تھا، جیسے کہ ایمان والوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جمعے کا دن خاص طور سے مقدس دن بتلایا گیا ہے، ایسے ہی ان کی قوم میں بنی اسرائیلیوں یہودیوں کے یہاں مقدس دن جو ہے نا سنیچر کا دن تھا، جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں یعنی کمانے کھانے کو اور اس دن کچھ کام کاج کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ ہیلا یعنی بہانہ، پائیوٹ اس میں نکالا انہوں نے کہ ڈائریکٹ سمندر اور دریا میں سے تو مچھلی نہیں پکڑتے تھے، بلکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لی تھی تاکہ دریا اور سمندر سے مچھلیاں نکل کر کے یہاں آ جائیں گی نہروں کے نالیوں کے اندر، اور پھر وہاں سے ہم پکڑ لیں گے۔ تو یہ انہوں نے حیلہ اختیار کیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہیں آئے، بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا، جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کہتے ہیں سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بات انہوں نے نہیں مانی کہ انہوں نے شنیچر کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے حیلے اختیار کیے اور پائبٹ انہوں نے کرنا شروع کیا، اور پھر مچھلیاں پکڑنی انہوں نے شروع کی اس نالے اور نہر کے اندر سے، تو اس پر پھر کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا بھی لیکن وہ باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پھر بندر بنا دیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے رکھ دیا اور انہیں بندر بنا دیا گیا، لیکن وہ بندر پھر نہیں رہے بلکہ 3 دن کے اندر ہی وہ ساری جو ہے نا نسل ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات اپنے اپنے مقامات پر اپنی اپنی جگہوں پر ختم خواجگان شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ بے شک ہم سب آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں مولا کریم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے اللہ تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے بے شک اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں پیارے اللہ لیکن حقیقت میں بہت گندے ہیں اللہ زندگی کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے پیارے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ آپ کو معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا پسند ہے پیارے اللہ تو آپ تو خود معاف کرنے والے ہیں اللہ آپ تو ہم جیسے نااہلوں سے فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو مت جھڑکو سائل کو مت ڈانٹو تو پیارے اللہ ہم فقیر ہیں اللہ آپ غنی ہیں پیارے اللہ فقیر حاضر ہے غنی کے دروازے پر سائل حاضر ہے اللہ سخی کے دروازے پر پیارے اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں پیارے اللہ آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے اللہ
پیارے اللہ یہ عاجز گنہگار اللہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ پیارے اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہمارے ہر گناہوں کو معاف کر دیجئے، خلوت کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، جلوت کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ جانے انجانے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو بخشنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ پوری امت کی تمام جائز ضرورتوں کو تکفل فرما دیجئے۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ سب کی ذل و حالی کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے پیارے اللہ اس وقت میں ساری انسانیت پریشان ہے، اللہ سارے مسلمان پریشان ہیں، ساری امت پریشان ہے۔ پیارے اللہ اس سے مولا کریم ہر ایک کو نجات دے دیجئے، رحم فرما لیجئے، کرم فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ساری امت کو بخش دیجئے، ساری انسانیت پر رحم فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ امت کے مردوں کو معاف کر دیجئے، امت کی عورتوں کو معاف کر دیجئے، امت کے جوانوں کو بوڑھوں کو سب کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ سب کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، نانا نانی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے دادا دادی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے سسرالی خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، والد کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ ہم جیسے بھی کیسے ہیں، نکمے ہیں، لیکن اللہ آپ کے بندے ہیں، ہم کسی غیر کے نہیں ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجئے، دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے، ظالموں کے حوالے نہ کیجئے، جو ہم پر رحم نہ فرمائے اللہ ایسوں کو ہم پر مسلط نہ کیجئے۔ اللہ جو ہم پر رحم نہ فرمائے ایسوں کو اللہ ہم پر مسلط نہ کیجئے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، آپ کو معافی پسند ہے، معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، دین کے تمام مراکز کی، تمام چیزوں کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ایک دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما لیجئے، تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ سب کو فریق بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، رفیق بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ فریق بننے سے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے، دین کے تمام شعبوں کو، تمام جمعیت کو، تمام جمعیت کی، جماعت کی، مولا تمام دینی تنظیموں کی، دینی تحریکوں کی سب کی حفاظت فرما لیجئے، اور تمام دینی شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ سب کو اپنے اخلاص کے ساتھ میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اللہ حسد سے، بدکاری سے، غیبت سے، چغلخوری سے، زناخواری سے، اللہ سب چھوٹے بڑے گناہوں سے سب سے حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ سب سے حفاظت فرما لیجئے، پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے، ہر عمل کے اندر اخلاص للہیت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری تراویح کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی اعمال ہو رہے ہیں مولا سب کو قبول فرما لیجئے۔ کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے جو آپ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہو سوائے گناہوں کی گٹھریوں کے۔ پیارے اللہ ہم آپ کو آپ کے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے نبی کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کے نبی کے اللہ نماز سے حضرت حسین کے کربلا کے شہید کے خون کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اللہ پیارے اللہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، مولا سب کو مولا کریم معاف کر دیجئے، سب کی نسلوں کو معاف کر دیجئے، سب کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے، امت کے ایک ایک بیماروں کو شفا دے دیجئے، اللہ ایک ایک بیماروں کو شفا دے دیجئے، ایک ایک بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے، بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرما دیجئے، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ پیارے اللہ بہت سارے علماء، بہت سارے حفاظ، بہت سارے نوجوان بے قصور اللہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی مولا کریم وہ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ پیارے اللہ نہ ان کو صحیح افطاری نصیب، نہ صحیح سحری نصیب۔ پیارے اللہ وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ پیارے اللہ آج وہ بچوں سے دور ہیں، ماؤں سے دور ہیں، بیویوں سے دور ہیں، اللہ بچے ان کے مولا کریم ان سے دور ہیں۔ پیارے اللہ آج ایک فون آیا تھا مولا کریم، اللہ نے پانی کے دو نوجوانوں کو مولا کریم اے اللہ محبوس کر لیا گیا ہے۔ پیارے اللہ آج ان کے بوڑھے ماں باپ، اللہ ان کے بچے پریشان ہیں۔ پیارے اللہ ان سب کو دونوں کو وہاں سے بری فرما دیجئے۔ جتنے بھی مظلومین مولا کریم بے گناہ بے قصور مولا کریم صعوبتیں جھیل رہے ہیں، اللہ ان سب کو باعثت بری فرما دیجئے، ان سب کو باعثت بری فرما دیجئے۔ اللہ ان پانی کے دونوں جوانوں کو بھی بری فرما دیجئے۔ اللہ
حافظ انعام الحسن صاحب مولا کریم اللہ ان کے لیے مولا کریم ایک جوڑے کا انتظام فرما دیجئے، اللہ اچھے صالح جوڑے کا انتظام فرما دیجئے، اللہ ان کے مسئلے کو حل فرما دیجئے، پیارے اللہ بھائی معین بلگام مولا کریم ان کے والد محترم کی بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، شفاء کل نصیب فرما دیجئے، پیارے اللہ جو جہاں بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ عبدالواحد بھائی کا بچہ مولا کریم سخت بیمار ہے، اللہ آپریشن بھی ہوا ہے، مولا کریم کو صحت عطا فرما دیجئے، اللہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اللہ شفاء کل نصیب فرما دیجئے۔ جن بھائیوں کی بچی اور بچے یا جو بھی جہاں بھی بیمار ہے مولا کریم دواخانوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں سب کو صحت کل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ بھائی عمران کے والد کو محترم کو شفاء کل نصیب فرما دیجئے، پیارے اللہ سب کو شفاء کل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ بھائی پرویز پٹھان مولا کریم ان کی اہلیہ مولا کریم بیمار رہتی ہیں، ان کے بچے اللہ سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما دیجئے، سب کو شفاء کل نصیب فرما دیجئے۔ بھائی محمد کو بھی مولا کریم اللہ شفاء کل نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے بھائی رشاد حیدرآباد، پیارے اللہ ان کے والد محترم بیمار ہیں، ان کو بھی شفاء کل نصیب فرما دیجئے، اللہ صحت کل نصیب فرما دیجئے۔ جو بھائی جہاں بھی مولا کریم جو ماں بہنیں بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کل نصیب فرما دیجئے، شفاء کل نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے جناب عبدالرحیم صاحب کن اللہ وہ بھی بیمار ہیں، پیارے اللہ طبیعت ٹھیک نہیں، مولا کریم ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے تمام اکابر مشائخ کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ ان تمام کو صحت کل نصیب فرما دیجئے، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے مولا کریم اللہ ہمارے جتنے بھی مشائخ اساتذہ موجود ہیں اللہ ان سب کے عمر کو دراز فرما دیجئے، ان سب کے فیض سے پوری دنیا کو مستفیض فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ذاکر بھائی مولا کریم اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجئے، ان کے والد محترم کو صحت کل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے حاجی اسحاق بھائی باغبان اور ان کے والد محترم اللہ ان کے سب خاندان والوں کو سب کو صحت کل نصیب فرما دیجئے، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ جن بھائیوں نے مولا کریم ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے، جس لائن سے مولا کریم سب کو صحت کل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ بھائی اظہر کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، پیارے اللہ بھائی حاجی محمد علی اللہ بھائی محسن سب کو مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب، اللہ ان سب کو مولا کریم اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ زید کو زاہد کو جویریہ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، لبنہ کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، پیارے اللہ جو بھی اولاد ہے سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ جن بھائیوں کی جو مسائل ہیں مولا کریم آپ بہتر جانتے ہیں، سب کی مولا کریم تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ بھائی نوید کے مسئلے کو بھی مولا آسان فرما دیجئے، ان کے لیے بھی نیک جوڑے کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ جن امت مسلمہ کی بچیاں اور بچے اب تک بے نکاح بیٹھے ہیں پیارے اللہ ان سب کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے، پیارے اللہ ان سب کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے اللہ بھائی اور بہنیں مولا کریم دعا پر آمین کہہ رہی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، پیارے اللہ وہ کہہ نہیں سکتے اور کہہ بغیر رہ بھی نہیں سکتے، پیارے اللہ آپ ان ربک لبالمرصاد ہیں، آپ سب کے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، پیارے اللہ ان تمام کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، سب کا غیب سے تقبل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ یہ ماہ مبارک کے اندر بہت سارے بندوں کے دسترخوان پر ہمیشہ مولا کریم طرح طرح کی نعمتیں ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ آج ان کے پاس میں پیسے بھی ہیں، اللہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو مولا کریم نانا شبینہ کے لیے محتاج ہو گئے، اللہ دسترخوان پر اپنی افطار کے وقت میں نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، پیارے اللہ سے فقیری ہو گئے ہیں، اور جو مولا کریم کچھ اہل مال بھی ہیں تو مولا کریم پیسوں کے ہوتے ہوئے بھی مولا کریم کو دسترخوان پر لا نہیں سکتے، پیارے اللہ حالات کو تبدیل فرما دیجئے، اللہ جلد سے جلد امن قائم فرما دیجئے، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما دیجئے، اس ملک کے اندر بھی امن و امان قائم فرما دیجئے، پیارے اللہ اس مولا کریم اب اپنے عذاب سے مولا کریم ہم سب کو پوری انسانیت کو نجات عطا فرما دیجئے، اللہ سب کو مولا کریم معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ ان ظالم و جابر کو مولا کریم سمجھا دیجئے کہ وہ ظالم و جابر تم بڑے بنتے ہو، تم کو تمہاری کرسیوں کا روگ ہے، تم کو تمہارے پیسوں کی وجہ سے تمہارے اندر کبر تکبر تھا کہ ہم سب کچھ کریں گے، لیکن یاد رکھو تم پیسے ہونے کے باوجود بھی محتاج ہو جاؤ گے، کرسی ہونے کے باوجود محتاج ہو جاؤ گے، پیارے اللہ آج سب جو ہے مولا کریم سلنڈر ہو چکے ہیں، پیارے اللہ سب سوچ میں پڑ گئے ہیں، اللہ آپ ان کی عقلوں میں سمجھا دیجئے، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیجئے اور ان کے ہدایت دے دیجئے، اور مولا کریم اگر ان کے دلوں میں ہدایت نہیں ہے تو مولا کریم ان سب کو مولا کریم اللہ اس سرزمین کو ان سب سے اللہ مولا کریم پاک فرما دیجئے، اللہ ان سب کو آپس
اس میں ملیح امیر کر دیجئے پیارے اللہ، دین کے تمام شعبے کی حفاظت فرما لیجئے اللہ۔ جس طریقے سے مولا کریم اس ملک کے اندر مولا کریم اللہ مولا کریم دشمنوں نے مولا کریم اور ظالموں نے جس طریقے سے مولا کریم نفرت کی دیوار کھڑی کی ہے، نفرت کی ہوائیں چلائی ہیں پیارے اللہ، اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجئے، ورنہ مولا اسے بھی ان سب کو نیست نابود فرما دیجئے، سب کو صاف فرما دیجئے، سب کو ملیح امید کر دیجئے پیارے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ ماہ مبارک کی تمام تر رحمتوں سے برکتوں سے مولا کریم ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے اللہ۔ ایک عشرہ گزر گیا اللہ، ہم نے قدر نہ کی، بقیہ جو ایام ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اس وقت میں مولا کریم اللہ یہ ماہ مبارک کے اندر اللہ مدارس دینیہ کے مولا کریم خدام مولا کریم اللہ تیرے بندوں کے پاس جاتے تھے اللہ، مولا کریم اس وقت میں حالات کے اعتبار سے مولا کریم نہیں آ سکیں گے پیارے اللہ، لیکن آپ ہی سب کو چلانے والے ہیں اللہ۔ آپ سب ایمان والوں کے دلوں میں اللہ مدارس دینیہ کی عظمت کو ڈال دیجئے پیارے اللہ، تلاوت قرآن کی عظمت کو ڈال دیجئے اللہ، مکاتب قرآن کی عظمت و احترام کو سب کے دلوں میں بٹھا دیجئے پیارے اللہ، اور سب کو مولا کریم اللہ اپنے مدارس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اور مولا کریم رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی اور پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی پیارے اللہ جو مولا کریم اللہ محتاج ہیں، اس وقت میں پریشان حال ہیں اللہ، ان سب کی خبر گیری کی مولا کریم ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے پیارے اللہ۔ ان سب کو مولا کریم ہر طریقے سے مولا کریم کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مدارس کی بھی اور دینی تنظیموں کی بھی اور محتاجوں کی بھی، اپنوں کی بھی، غیر بھائیوں کی بھی اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی مولا کریم خبر گیری اور سب کا مولا کریم تعاون کرنے کی ہم سب کو پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائیے پیارے اللہ۔ ہماری نمازوں کی عبادتوں کو ذکر کو جو بھی کچھ ہے اللہ مولا سب کو قبول فرما لیجئے پیارے اللہ۔ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا لکھا اس وقت میں ذکر کیا ان سب کو قبول فرما لیجئے اللہ۔ ان سب کا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک، ان کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد، ازواج مطہرہ، صحابہ صحابیات، اہل بیت، تابعین تابعات، طبی تابعین طبی تابعات، چاروں سلسلے کے بزرگان دین، اولیاء امت، مشائخ اعظام اللہ، ان سب کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے اللہ۔ خصوصاً میرے شیخ حضرت قطب الدین صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے۔ اور مولا کریم ہمارے اساتذہ مشائخ جو بھی دنیا سے جا چکے مولا ان سب کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے اللہ۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر کو دراز فرما دیجئے، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما دیجئے اللہ۔ خصوصاً میرے شیخ پیر و مرشد حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ، ان کی صحتوں میں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے اللہ۔ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے اللہ۔ ان کے اہل خانہ کی مولا کریم اللہ دوستوں کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے ان کی حفاظت فرما لیجئے اللہ۔ ان کی جتنے بھی خلفاء جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں مولا سب کے عمر کو دراز فرما دیجئے اللہ۔ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے پیارے اللہ۔ ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جتنے خلفاء ہیں اللہ، جتنے سالکین ہیں جہاں جہاں پر مولا کریم ان سب کی تمام جائز تمنا کو پوری فرما دیجئے اللہ۔ اس عاجز فقیر کی بھی مولا کریم جتنے بھی سالکین ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، ان سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے پیارے اللہ۔ بہت سارے بھائیوں نے اللہ میسج کے ذریعے سے فون کے ذریعے سے دعاؤں کی درخواست کی ہے پیارے اللہ کن کن بھائیوں کی کیا کیا حاجتیں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز تمنا کو پوری فرما دیجئے، سب کی جائز تمنا کو پوری فرما دیجئے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے اللہ۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دیجئے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، جمعے کی دن کی رمضان المبارک کی موت نصیب فرمائیے، مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے مدفن ہونا نصیب فرمائیے اللہ۔ ہم سب کو پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرمائیے اللہ۔ بری موت سے اللہ، سوء خاتمہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، برے انجام سے حفاظت فرمائیے پیارے اللہ۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ۔ حضرت علی میں جیسی اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائیے پیارے اللہ۔ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔